السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مبینہ بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور اس گینگ کے شکار 5-6 کے قریب ملزمان جو ہیں آج ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. طویل عرصہ قید میں رہے ہیں، اور ان مظلوم لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے انتہائی سنگین نوعیت کے. یہ لوگ کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی پاکستان میں کوئی اور نہیں بلکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کر رہے ہیں. اور یہ وہ دو وکیل ہیں جو وکیلوں کا ایک شاہی جوڑا ہے اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور وکیلوں کے پرنس اور پرنسز جنہوں نے انسانی حقوق کے ایسے مقدمات میں لوگوں کی نمائندگی کی ہے جن مقدمات میں ہر وکیل آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالتا. اور بدقسمتی کی بات ہے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری ریاست ہے، کہ خود ہادی علی چٹھا اور ان کی اہلیہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہیں ان کے اوپر بھی کچھ مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر بھی بڑی تیزی سے ریاست کام کر رہی ہے، عدلیہ بھی کام کر رہی ہے. اور کل بھی ان کی غیر حاضری میں کچھ سرکاری گواہوں کے بیانات لیے گئے اس مقدمے میں جو ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری پر پیکا کے قانون کے تحت بنایا گیا ہے. چند ٹویٹس تھی لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور ان ٹویٹس کے اوپر سرکاری گواہوں کے بیانات کل مکمل کر لیے گئے ہیں. بہرحال اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے معصوم عوام کی اور شہریوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا. پہلے تو بہت مبارک ہو. آج یہ کون سا کیس تھا مبینہ بلاسفیمی گینگ کے؟ یہ کون سے وکٹم تھے کہ جن کی آج ضمانت ہوئی ہے، اور یہ کتنی دیر جیل میں رہے ہیں، اور آج کیا کارروائی ہوئی؟ مجید صاحب بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں کہ ان کیسز کے اندر، اور آج بھی ان کیسز کے اندر 7 سے 8 افراد کی بیلز تھیں، بٹ ان کے اندر سینئر کاؤنسل آصف علی تنبولی صاحب بھی وکلا ہیں بلاسفیمی وکٹمز کے، اور بیرسٹر طلحہ جو ہے ان کو بھی بہت خراج تحسین، جن کو سوسائڈ بلاسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوہے کے ٹکڑے ان کی ٹانگ کے اندر ہیں. پرسوں وہ عدالت میں آئے، ویل چیئر پہ آئے تکلیف کے باوجود، اور گینگ کے وکلا کی طرف سے ہیلے بہانے کیے گئے، وہ بیچارے تکلیف میں واپس گئے. آج وہ آن لائن اویلیبل تھے کورٹ میں، انہوں نے آرگیو کیا اپنے کلائنٹس کا کیس. تو ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. یعنی آصف علی تنبولی صاحب ویل چیئر پر زخمی حالت میں، جو ابھی حال ہی میں بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد سے وہ زخمی ہیں، زخمی حالت میں ویل چیئر پہ آئے، مگر جو مخالف سائڈ تھی مبینہ گینگ کی طرف سے انہوں نے پھر بھی تاخیری حربے استعمال. بالکل جی، طلحہ صاحب ویل چیئر پر آئے، تنبولی صاحب تو ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی جی طلحہ صاحب آئے بالکل ویل چیئر پہ. اور کل یہ لگا اور پرسوں بھی لگا، یہ آج تیسرا دن ہے متواتر یہ لگ رہا ہے عدالت کے اندر کیس بیل جو ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو گینگ کے سرغنہ ہے راؤ عبدالرحیم، انہوں نے پچھلی 2 ہیئرنگس پہ بہت ڈرامہ کیا. اور وہ ڈرامہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کے پہلے جو ہے آنریبل کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس کی معذرت ان کے وکیل نے آج کی عدالت میں آ کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اپنا وکالت نامہ وڈرا کرتا ہوں تاکہ اس میں اور ایک ڈیٹ پڑ جائے. تو وہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد وکیل آئے، انہوں نے آرگیو کیا گینگ کی طرف سے، اور اس کے بعد سرکاری وکیل نے بھی کیا. یہ جو آج جو بیلز انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ آرڈر ہو جائے گا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا ان گراؤنڈز کا جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھے، جو حقائق ہم نے رکھے ان کا کوئی مناسب جواب موجود نہیں تھا. انفیکٹ جو اسٹیٹ کاؤنسل موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، یہ تو فیکٹس ہیں، فائل کے اوپر ہیں، میں ان کو نگیٹ نہیں کر سکتا. سرکار نے بھی بالواسطہ طور پہ آپ کے موقف کی تائید کی. بالکل ایسی ہے جی. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو سردار صاحب کی کورٹ میں، آنریبل جسٹس سردار اعجاز صاحب کی کورٹ میں جو لائیو پروسیڈنگ چلی اور گینگ کے بارے میں باتیں آئیں، بٹ آج جو پرسنلی ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم جس میں کمپلیننٹ ہے، جو پرچہ انہوں نے کرایا، اور اس پرچے کے اندر عبداللہ شاہ کا مرڈر بھی کیا، جس کے اوپر ان کے خلاف بھی ایک مرڈر کا کیس شالیمار تھانے میں درج ہے. مرڈر کا الزام بھی ان پہ جا رہا ہے. بالکل ان پہ جا رہا ہے. ان کو انٹرم چلان کے اندر ملزم رکھا گیا، لیکن انہوں نے اس کے بعد مقتول کے والد پہ ایک بلاسفیمی کا پرچہ کرا کے اپنے حق میں بیان کرا کے کمپرومائز کروایا، اور خود ان کو بلاسفیمی کے پرچے سے نکالا اور اپنے آپ کو مرڈر کیس سے نکالا. آج یہ جو ملزمان ہیں جو ضمانت پہ جن کو رہا کرنے کا حکم ہوا ہے، ان کا تھوڑا پس منظر بتائیں. یہ کتنے عرصے سے جیل میں تھے؟ یہ کیسے مقدمہ ان پہ بنا؟ دیکھیں ان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ ویسے تو سارے 450 بچوں کے بارے میں ہیں، بٹ ان کے بارے میں جو حقائق تھے وہ مرڈر کیس 342/23 تھانہ شالیمار میں انسپیکٹر منیر نے اپنے چلان میں لکھ دیے تھے. انہوں نے لکھا کہ جب میں نے وہ نمبر اسپینش نمبر ٹریک کیا راؤ عبدالرحیم کا، اور مجھے پتہ چلا ایف آئی اے سے کہ راؤ عبدالرحیم کے استعمال میں ہے بٹ اس کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو میں نے اس نمبر کی سی ڈی آرز نکالی اور دیکھا کہ یہ کس کس کو کالز کر رہا تھا اس نمبر سے. مقتول کے علاوہ، عبداللہ شاہ کے علاوہ، ان 4 لڑکوں سے بھی وہ رابطے میں تھا.
یہ جو ملزمان جن کی ضمانت ہوئی، بالکل ان ملزمان سے رابطے میں تھا. اور خاتون جب لڑکوں سے پوچھا اڈیالہ میں تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایک ایمان نام کی لڑکی جس کا نام بعد میں کومل اسماعیل پتہ چلا اس نے رابطہ کر کے بلایا تھا, اور جب ہم آئے اسلام آباد تو ہمیں پکڑوا دیا اور ایف آئی اے کی کسٹڈی میں توہین کے الزام میں ہمیں ایف آئی آر میں ڈال دیا. تو یہ وہ لڑکے ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا. یہ لڑکے 2 سال 10 مہینے سے, 3 سال 5 مہینے سے, 3 سال 8 مہینے سے مختلف ٹائم سے یہ اڈیالہ کے اندر قید ہیں. ان کے جو گواہان ہیں ایف آئی اے کے اور جو کمپلیننٹ ہے راؤ عبدالرحیم, وہ جرا کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ میں نہیں آتا. ابھی 3 مہینے تک تو وہ عدالت میں آ کے یہ کہتے رہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں اپنی جرا نہیں کراؤں گا, میں مصروف ہوں, میں اویلیبل نہیں ہوں. تو یہ ان بچوں کے حقائق ہیں. تو آج کی عدالت کی کارروائی میں کیا ہوا, کون سے جج نے کیا بات کی؟ دیکھیں آنریبل جسٹس جو ہے جہانگیری صاحب تھے, اور انہوں نے یہ ہمارے گراؤنڈ سنے تو اس پہ ان سے سوال کیا ایف آئی اے کے گواہوں سے, اور ان سے پوچھا انسپیکٹر سے, ان کے آئی او سے, ان کے وکلا سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ایک ملزم کو گرفتار جب آپ نے کیا اور اس کا فون قبضے میں لیا, اس سے 11 ماہ پہلے آپ نے فورینسک رپورٹ کیسے بنائی ہے؟ جب آپ کے پاس فون نہیں تھا, ملزم نہیں تھا, آپ کی رپورٹ 11 مہینے پہلے بن گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ مختلف شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ ان شہروں میں گئے ہو, آپ نے انہیں گرفتار کیا ہو. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سمز آپ نے ان پر پلانٹ کیے ہیں, ہمارا یہ گراؤنڈ ہے کہ یہ سمز اور فون پہ پلانٹ کیے گئے ہیں, ان سمز کی رجسٹریشن ان کے نام پہ نہیں ہے. تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. یہ جو ہمارے نام ان بچوں کے نام پہ اکاؤنٹس انہوں نے پلانٹ کیے وہ ان بچوں کے نام کے نہیں ہیں. اگر میرا فیس بک اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے کسی بھی جرم کے ارتکاب میں تو وہ میرے نام کا ہوگا, حادری چٹھا کے نام کا, بٹ ان لوگوں کے نام کے ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کے اوپر اکاؤنٹس پلانٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ساری باتوں کا جواب ان کے پاس بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ تھے کوئی ایک وکٹم کے رشتہ دار ہیں, آپ کون ہیں جی؟ جی میں سید عرفان ہوں, میرا بھائی ہے سید ابرار اندر ہے. وہ انکم ٹیکس میں کنسٹیبل تھا اور اس کو دھوکے سے بلایا گیا کہ آپ کی لاٹری نکلی ہے کسی خاتون کے ذریعے, اور وہ پھر جب وہ یہاں آئے یہاں فیض آباد میں, یہاں سے ان کو گرفتار کر لیا. پھر پیسے مانگے گئے کہ ہمیں پیسے دیں تو تب ہم آپ کو اس سے وڈرا کر دیتے ہیں. پھر جب وہ پیسے نہیں دیے گئے تو ان کو عدالت پیش کر کے ان پہ پھر کتنے پیسے مانگے گئے, اور کیا آپ نے اس کی رپورٹ پولیس میں کی کہ آپ سے کوئی شخص پیسے مانگ رہا ہے؟ نہیں اس وقت تو نہیں کی, چونکہ ہم اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم کیا کریں نا. گرفتار تھے آپ کے بھائی؟ جی گرفتار تھے, وہ گرفتار تھے. پھر ان کو مثلاً وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں, باقاعدہ فون کروایا گیا کہ گھر والوں کو بلائیں ایف آئی اے والوں نے. پھر ان کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کروانے کے لیے لائے, پھر جج نے جوڈیشل کر دیا. تو اس طرح یہ چلتا رہا. پھر ہمارے خلاف ایک اور چیز ہوئی جو مثلاً ہمارے پاس وکیل ہم نے نہیں کیا تھا ابھی, انہوں نے ایک سرکاری وکیل کہنے لگے ہم نے کی ہے, اس کا نام لکھ کے جھوٹی جرا لگا دی. ہم جب اس وکیل سے ملے, نبیلہ ارشاد صاحب ہیں, ان سے جب ملے انہوں نے کہا کہ میں تو جرا کی ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ایفیڈیوٹ دے دیا. تو ہم نے وہ ایم آئی ٹی میں بھی درخواست دی, لیکن کوئی خاطر خواہ ایم آئی ٹی جو ہائی کورٹ کی ججوں کے خلاف جہاں شکایت ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی خاطر خواہ کارروائی کون سے جج نے جعلی جرا ریکارڈ کی؟ یہ منجوکا صاحب نے. منجوکا صاحب؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی تک کوئی کارروائی, یعنی خاطر خواہ کوئی کارروائی ہمیں تو نظر نہیں آئی ہے. اب اندرون خانہ کیا ہے ہمیں اس کا تو علم نہیں ہے, لیکن ہمیں کوئی کارروائی نظر نہیں آئی کہ اس کے اوپر کی ہو, یعنی اس کو مطل کیا ہو, اس کو بلایا ہو, یا کسی جگہ کوئی اس طرح کی چیز کی ہو. ہمیں کوئی اس میں متی صاحب ہوا یہ تھا کہ جب میں نے اور ایمان نے اس میں وکالت نامہ جمع کرایا, اس وقت تک جو ان کے بھائی ہیں وہ ان ریپرزینٹڈ تھے, وہ وکیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس کے بعد جب ہم نے پرو بونو اس کے اندر وکالت نامہ دیا تو ہمیں آنریبل کورٹ کی ٹرائل کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 342 کا سوال نامہ جمع کرائیں اور بحث کریں, باقی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ باقی کارروائی میں یہ کراس ایگزامینیشن جو گواہوں پہ جرا ہے وہ انتہائی اہم ایک جزو ہے ٹرائل کا, وہ کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ٹرائل کورٹ کی فائل دیکھ لیں. ہم نے فائل دیکھی تو اس میں ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد کا نام لکھا ہوا تھا. ہم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آپ نے تو یہ سوال اچھے نہیں کیے, یہ تو ملزم کے اوپر جرم کو آپ نے بچانے کے لیے سوال نہیں کیے. تو انہوں نے کہا میں ہادی صاحب اس کیس کے اندر نہ تو اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ ہوئی ہوں, نہ میں نے جرا کی ہے. اس کے بعد وہ ایفیڈیوٹ لکھا گیا. انہوں نے آنریبل ٹرائل کورٹ میں آ کے جج صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں لکھا ہے اگر میں نے جرا نہیں کی. اور پھر ہم ایم آئی ٹی, یہ فیملی ایم آئی ٹی گئی. ایم آئی ٹی نے اس میں فیصلہ یہ کیا کہ سارے بلاسفمی کے ٹرائلز مجوکا صاحب سے لے کے 2 ڈفرینٹ کورٹس کو دے دیں, لیکن کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ عمل میں نہیں لائی گئی. مجوکا صاحب کا اس پہ کیا موقف انہوں نے دیا جب وہ خاتون مجوکا صاحب کے کورٹ میں پیش ہوئے, کہا آپ نے یہ کیوں کیا ہے, تو ان کا کیا کہنا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ گینگ بہت طاقتور ہے اور یہ اس طرح کی رد و بدل ٹیمپرنگ فائلوں میں کر دیتا ہے. یہ کس میں نے کہا بس, یہ مجوکا صاحب نے مجھے کہا, مجھے چیمبر نے بلایا تھا انہوں نے.
اور مجھے کہا تھا کہ پلیز. آپ ایفیڈیوٹ میں بھی بیان دیا کہیں آپ نے MIT کو یا کہیں؟ نہیں, مجھے MIT نے بلایا نہیں, لیکن MIT کے اپلیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ مجھے بلا لیں تو میں یہ ساری باتیں کرنے کو تیار ہوں. لیکن انہوں نے مجھے چیمبر میں بلایا اور مجھے منت سماجت کی کہ کائنڈلی فیملی کو منائیں کہ میرے خلاف MIT وڈرا کر لیں پلیز. تو یہ وہی جج افضل مجوکا صاحب نہیں ہیں جو اس وقت آپ کے خلاف بھی کیس چلا رہے ہیں اور آپ کی حاضری میں گواہوں کے بیانات بھی انہوں نے ریکارڈ کر لیے؟ جی بالکل, میرے خلاف وہ ایکس پارٹی ایویڈنس بھی ریکارڈ کر چکے ہیں. مجھے ایک دن عدالت سے میری موجودگی کے باوجود آپ اور ایمان کے خلاف جو مقدمہ ہے. جی بالکل, جو وہی جج آپ کا مقدمہ وہی جج ہمارا مقدمہ کر رہے ہیں. اور مجھے اور ایمان ہم اس دن حاضر تھے, اور میں جب عدالت میں حاضر ہوا 2 بجے تو میری موجودگی کے باوجود مجھے اریسٹ بھی کرایا انہوں نے عدالت سے. اچھا نہیں, تو آپ نے اعتراض نہیں کیا مجوکا صاحب پہ کہ آپ یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کے خلاف تو ہم MIT میں گئے, شکایت کی تھی, اعتراض نہیں کیا آپ نے؟ اعتراض جی میں فارملی لے چکا ہوں ان فارم آف این اپلیکیشن ٹو دی MIT, جہاں میں نے بتایا کہ مجھے گرفتار کروانا بالکل غیر قانونی تھا اور یہ میرے سے اپنا خنث نکال رہے ہیں بنیادی پہلے والا, کیونکہ میں ان کے خلاف ایک بلیسمی کیس میں ان کا کردار جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ ایک ان ریپرزینٹیڈ ایکیوزڈ کو سزائے موت دینے لگے تھے وداؤٹ اے کاؤنسل. نہیں تو جو MIT ہے, یہ MIT کون ہوتا ہے, کدھر ہے؟ ہائی کورٹ اسلام آباد کا مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ٹیم, ممبر انسپیکشن ٹیم ہے جی ہے, اور اس کے سربراہ آئی تھنک جسٹس امین منہاز صاحب ہیں اس وقت, اور وہاں پہ وہ اپلیکیشن فائل ہو چکی ہے, میرے پاس اس کی ریسیونگ بھی ہے. تو اس پہ کوئی بلایا کس نے؟ ابھی تک کسی نے کوئی اس پہ پیش رفت نہیں کی, نہ ہمیں بلایا. تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. اور حدیث صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے خلاف جو مقدمہ جج مجوکا صاحب چلا رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے اور آگے کیا مراحل؟ دیکھیں, اس کے اندر پہلے تو مجھے اریسٹ کروانے والا آپ کو علم ہے اس کے اندر کہ مجھے اریسٹ کروایا گیا, لاک اپ بھیجا گیا, حالانکہ میں عدالت میں موجود تھا, عدالت کے کمرے سے اریسٹ کروایا گیا. اس کے علاوہ وہ میرے سے ضد کر رہے ہیں اس بات کے اوپر ایک بالکل غیر قانونی کہ اسٹیٹ کاؤنسل میرے کیس میں رہے گا. میرے خلاف کیس بھی اسٹیٹ کا ہے, میرے اوپر الزام ہے کہ میں نے ریاستی اداروں کے خلاف کچھ ٹویٹس کیے ہیں, اپنی اہلیہ کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کاؤنسل رہے گا, حالانکہ میں اپنا ایک ذاتی وکیل متعین کر چکا ہوں اور یہ میرا پہلا وکیل ہے اس ٹرائل کے اندر, میں نے اس سے پہلے کوئی وکیل اپوائنٹ نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ وہ میرے خلاف کل ایکس پارٹی میرے گواہوں کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کر چکے ہیں, حالانکہ نہ میں عدالت میں موجود تھا, اور اسی تاریخ کو ایمان کی ایگزیمپشن اپلیکیشن ریکارڈ میں موجود ہے کہ مجھے بخار ہے, وہ 2 دنوں سے بخار میں مبتلا ہے, وہ کسی کیس سے پیش نہیں ہوئی. تو وہ کیس وہاں تک پہنچا ہے, بٹ وہ کیس جس طرح چل رہا ہے وہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی CRPC نہیں ہے, کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے. ہم نے انہیں بارہا عدالت میں کہا ہے کہ آپ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں سزا دے دیں, ہم اسے قبول کریں گے اور ہم اس کو اگلے فورم پہ چیلنج کر لیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ایک تاثر دے دیں کہ CRPC اس ملک میں موجود ہے, کوئی ڈیو پروسیس ہے, آپ اس کے حساب سے ٹرائل چلا رہے ہیں, بٹ انہیں بہت جلدی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے آپ یہ مینیج کر رہے ہیں سب کچھ؟ یہ مطلب اپنے خلاف ہونے والے مقدمے بھی آپ لڑ رہے ہیں, آپ اور ایمان مزاری, اور پاکستان کے عام شہریوں کے مقدمے بھی آپ لڑ رہے ہیں, اور زیادہ تر تو آپ مفت لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ غریب ہیں, جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا کوئی اور وکیل کیس لیتا بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی پرسنل لائف اب کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ آپ کی تو شادی کو بھی ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں اور شادی کو 2 سال ہو جائیں گی جی اگلے مہینے, اور پرسنل لائف تو ہماری نہیں ہے. ہم کام کرتے ہیں یا کام کر کے اگر بیٹھیں گھر تو کوئی ریسٹ کر لیتے ہیں. پرسنل لائف بہت بری طرح سے ڈسٹربڈ ہے اور وہ اب ہماری شاید مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ کر رہی ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام سے تکلیف ہے ریاست کو, جس کی وجہ سے ہماری یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ہمارے پہ ایک جھوٹا کیس چلایا جا رہا ہے. اس میں ہمیں 7 سال سزا دینے کا اندیہ دے چکا ہے. ہمیں یہ میسج آ چکا ہے کہ آپ کو ہم 7 ایئرس کنورٹ کریں گے. تو ہم بھی اپنی ضد پہ قائم ہیں, ہم اس وقت تک کام کریں گے جب تک ہمیں یہ کسی غیر قانونی سزا کے طور پہ جیل نہیں بھیجتے. آخری دن تک ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایسے کتنے مقدمات ہیں جن میں آپ ابھی بھی پیش ہو رہے ہیں عام شہریوں کے لیے, خاص طور پہ لاپتہ افراد کے کیس ہیں, یہ بلاسفیمی کے معاملات ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آپ ابھی پیش ہو رہے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو سزا ہوتی ہے تو پھر کس طرح وہ لوگ ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں؟ متی صاحب 78 لوگ تو بلاسمی ایکیوز ہیں جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, میں اور ایمان. اس کے علاوہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ بھی دیکھیں 60s میں وہ نمبر تھا جو بینچ میں تھا, جو بینچ ارباب صاحب نے توڑ دیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی فکس نہیں ہوئے کیسز. اس کے علاوہ بھی درجنوں لوگ ایسے ہیں مسنگ پرسنز کے جن کے کیسز کمیشن میں ایمان پیش ہوتی ہیں, انفورجز اپیرنس کے یہاں پہ پیش ہوتی ہیں. بہت سارے صحافیوں کے کیسز ہیں جن میں پیش ہوتی ہیں. اس کے بعد ان سب کے ٹرائلز ہیں نیچے لوور کورٹ میں. ریڈی بان جو ہیں وہ بھی کئی 100 کے نمبر میں ہیں جن کو ایمان ریپرزینٹ کرتی ہیں, جن کے لیے ہم چاہتے ہیں CDA میں پیش ہوتے ہیں, میجسٹریٹس کے پیش ہوتے ہیں, یا جو ریٹس پٹیشن ہے وہاں میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن یہ سوال, یہ کام ریاست ہی کرنے والے تھے جن کے اوپر ہم آوازیں اٹھاتے ہیں. یہ ریاست کو ریڈی بانوں کے لیے کوئی رحم دلی رکھنی چاہیے تھی, ان کو ایک رسپیکٹبل کاروبار کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی. یہ بلاسمی ایکیوز کو انہوں نے جس طرح بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا جھوٹے الزاموں کے اندر, یہ ریاست کا کام تھا کہ ان کا بچاؤ کرتی.
ادھر مسنگ پرسنس کی بات کے اوپر ریاست کا کام تھا کہ اگر ایک ریاستی ایجنسی کی خفیہ ایجنسیاں سیف ہاؤس میں لوگوں کو رکھ رہی ہیں تو ان کے بچاؤ کے لیے ریاست نے سامنے آنا تھا, عدالتوں نے آنا تھا. یہ کام ان کا تھا جو کہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی یہ جو وفاقی آئینی عدالت بنی ہے, اس سے آپ لوگوں کے کام مشکل ہو گئے یا آسان ہوئے؟ اس وقت ایک جو ہے آئینی بحران ہے اس ملک کے اندر, جہاں پہ وکلا لا نوئنگ لوگ ہیں, آفیسرز آف دا کورٹ ہیں, ان کو بھی یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آئینی عدالتیں الگ ہیں تو پھر باقی عدالتیں آئینی نہیں ہیں. کیا آئین کا ایشو جو ہے وہ صرف عدالت میں اٹھایا جائے گا؟ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو کہاں پہ آپ لے سکیں گے؟ ہیرارکی کا سمجھ نہیں آ رہا. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک کل پرسوں انہوں نے رولز اڈاپٹ کیے, سپریم کورٹ کے طور پر چلے گا کہ سپریم کورٹ کے لائرز پیش ہو سکتے ہیں. بٹ ہم تو جو جتنے بھی وکلا ہیں, ینگ وکلا ہیں, جو اصول پہ کھڑے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ترمیم نہیں ہے, وہ آئین کی تدفین ہے, اور وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی مونارکی ہو گئی ہے یا اس ملک کے اندر مارشل لا لگ گیا ہے, تو ہم تو اس کا مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے ایک تحریک چلائیں اس ملک میں تاکہ آئین کو بحال کر سکیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا, وش یو بیسٹ آف لک. آپ کا مورال بھی ہائی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح غریب اور لاچار لوگوں کے مقدمات میں نمائندگی کرتے رہیں گے اور ان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے رہیں گے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.